یہاں تک کہ حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ اور آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے پیسوں کو گٹکا، تمباکو اور دیگر ایسی چیزوں میں خرچ کرتے ہیں کہ جو نہ ہمیں دنیا میں کامیاب کرے گی اور نہ ہمیں آخرت میں کوئی کام دے گی۔ حضرات محترم، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اسی تعلق سے دو حدیث کریمہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور قرآن عظیم کی ایک آیت میں نے پڑھی۔ رب تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ہرگز تم بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک تم راہ خدا میں اپنی سب سے محبوب چیز کو خرچ نہ کر دو گے۔ حضرات محترم، تو آج اپنی مال و دولت سے کون محبت نہیں کرتا ہے؟ اور مال و دولت کو راہ خدا میں خرچ کرنا صرف مسجد اور مدرسے میں دینا ہی راہ خدا میں خرچ کرنا نہیں ہے۔ کسی غریب کو کپڑا پہنا دینا، کسی غریب کی بیٹیاں ہیں چند، ان کے نکاح کرا دینا، یہ ان کی 3 4 4 بچیاں جوان ہیں اور وہ رات بھر اپنے بستر پر کروٹیں بدلتا ہے اور اسی فکر میں پوری رات گزار دیتا ہے کہ میں اپنی بچیوں کے نکاح کیسے کروں گا، میں ان کی شادیاں کیسے کروں گا، چونکہ یہ بڑا ہی پرفتن دور ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا ہے، تو نکاح کو ہمیں آسان کرنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ حضرات اس کمیٹی سے جڑیں اور کسی غریب کی مدد کریں، کیونکہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو کسی مسلمان کی مدد کرے گا اللہ رب العزت قیامت کے دن کی پریشانیوں میں سے اس کی پریشانی کو دور فرما دے گا۔ اور دوسری حدیث پاک میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو کوئی کسی مسلمان کو نفع پہنچا سکتا ہو تو اسے چاہیے کہ اسے نفع پہنچا دے۔ حضرات محترم، یہ تمام احادیث کریمہ بخاری اور مسلم کی اس بات کی شاہد ہیں، ہمیں یہ درس دے رہی ہیں کہ ہمیں غریب کی مدد کرنا چاہیے۔ کہیں آقا سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ بہترین اسلام کیا ہے؟ تو کہیں آپ نے فرمایا تطعم الطعام، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، یہ بہترین اسلام ہے۔ کہیں آپ نے فرمایا تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، کہ کسی کو سلام کرنا، اس مسلمان کو سلام کرنا جس کو آپ جانتے ہو اور جس کو آپ نہیں جانتے ہو اس کو بھی سلام کرنا، یہ بہترین اسلام ہے، بہترین دین ہے۔ آپ حضرات محترم، آج لوگ ایک دوسرے کا دل دکھاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ انسان کی خدمت کر کے، یعنی اللہ کی مخلوق کی خدمت کر کے لوگوں نے وہ مرتبے پائے ہیں جو راتوں کو جاگ کر نفل نماز ادا کرنے سے بھی لوگوں کو حاصل نہیں ہوتے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو اور اس سے تکلیفوں کو دور کر دو۔ کوئی قرض دار ہے، اس کا قرض اس سے ادا کرا دو۔ کسی طریقے سے بھی آپ مسلمان کی مدد کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کو بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور ایسا اجر و ثواب کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے پھر جنت کی بشارت ہوگی، پھر جنت کی اس کے لیے بہاریں ہوں گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس کمیٹی سے زیادہ اس کمیٹی میں جڑیں، اور جس طریقے سے بھی ہو سکے ہم اس کمیٹی میں جڑ کر غریب بچیوں کے نکاح میں حصہ لیں، تاکہ یہ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کر دے اور آخرت میں بھی کامیاب کر دے۔ چونکہ ہم ایک غریب بچی کا اگر نکاح کرا دیں گے تو اس کے ماں باپ کی الگ دعائیں ملیں گی، اس بچی کی بھی دعائیں ملیں گی، اس کے خاندان والوں کی دعائیں ملیں گی، اور یہ دعائیں ہیں جو تقدیر کو بدل دیا کرتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس سے زیادہ جڑیں اور جس طریقے سے بھی ہو سکے حصہ لیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔